السلام علیکم نائلہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے برادر؟ کرم اللہ کا میری پیاری بیٹی، حکم کیجئے بیٹا۔ بھائی اللہ کا شکر ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے۔ سلامت رہیے۔ بلال بھائی میرے نا 3 سوال ہیں۔ پہلا میری بیٹی کا ہے، اس کا نام ملائکہ ہے، سیدہ ملائکہ جی۔ تیسرا سال ہے اس کی شادی کو، تو اس کے میاں کا نام ہے محمد طلحہ۔ طلحہ۔ تو طبیعت اس کی خراب بھی رہتی ہے۔ ملائکہ کی یا طلحہ کی؟ ملائکہ کی۔ کیوں خراب رہتی ہے؟ بلال بھائی سمجھ نہیں، جب سے شادی کی ہے نا تب سے زیادہ ہی ہونا، تو اس کا جو کمرہ ہے نا وہ ہر وقت اس کو صاف رکھتی ہے، اس میں نا وہ پتھر لگا ہوا، دیمک نکلا، دیسیوں جس کو کہتے ہیں۔ اچھا۔ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تو میں نا بڑی پریشان ہوں۔ تیسرا سال لگ گیا اس کی شادی کو، اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کمرے میں کوئی اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈسٹربڈ ہے؟ نہیں بلال بھائی، میں نے اس لیے آپ سے ہر بات کی۔ اچھا پیاری بہن، آپ کو اپنے داماد کا پتہ ہے نا؟ جی۔ ہی از اے ویری گڈ بوائے، بہت اچھا بچہ ہے وہ۔ جی۔ تو آپ کی بیٹی آپ کو یہ نہیں آپ سمجھاتی کہ تو شکر ادا کیا کر، اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا نیک بچہ دیا؟ لگا شکر ہے، میں جتنا اس کو کہتی ہوں نا، میں خود کو اسے نہیں سمجھتی کہ جو بیٹیوں کو ایسے، میں یہ اس کو غصہ بھی بہت آتا ہے بلال بھائی میری بیٹی کو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شکر گزاری کرنے کا بیٹی کو نہیں کہتی؟ اس سے بہتر بچہ اور کہاں ڈھونڈنا تھا، مجھے بتاؤ اس کا۔ ہاں جی۔ گھر داماد ہے؟ ہاں گھر داماد ہے؟ گھر داماد ہے کیا؟ نہیں۔ اچھا، اگر دھیمک آتی ہے تو یہ پرابلم جادو نہیں ہے۔ اگر کوئی عامل بیٹھا ہوتا نا یہاں پہ تو اس نے کہنا تھا یہ جادو ہے، چھپکلیاں آتی ہیں تو میں بھی نہ بولتا، میں عاملوں کے سامنے آپ کو پتا ڈر کے میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ او سی ڈی ہے، اسے کہتے ہیں obsessive compulsive disorder۔ یہ او سی ڈی کب سے ہے اس کو یہ آپ کو پتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اس کا علاج میڈیکلی پاسبل ہے اور بہت آسانی سے پاسبل ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان دونوں نے 3 سال ہوئے، یہ تیسرا سال اگر جا رہا ہے تو اپنے اپنے میڈیکل ٹیسٹ ان کو کروانے چاہیے۔ بچی کے ساتھ تھوڑا سا ایشو آئے گا لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کنسیو کر جائے گی۔ کنسیپشن کے لیے جو اس کو پڑھنا چاہیے وہ آیت کریمہ ہے۔ اب آیت کریمہ ایک نبی اللہ کو 3 اندھیروں میں سے نکال کے باہر زندگی میں واپس لے آتا ہے۔ آپ سوچئے اس سے بہتر اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک دعا بھی ہے اولاد مانگنے کے لیے، رب لا تزدنی فردن والی، جو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ پڑھنی اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر میں اذان دی جائے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھا جائے۔ اذان دینے کا تو کلچر ہی چلا گیا گھروں میں، مطلب جو ہے نا وہ اسی سے پھر برکتیں بھی تو ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا وہ پرانے جو ٹریڈیشنز ہوتے تھے اس کے بہت فائدے ہوتے تھے، بلکہ وہ جو مثالیں ملتی ہیں کہ روشن دان کس لیے رکھا تھا کہ اذان کی آواز ہے، تو گھر میں اگر اذان دی جائے تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور پھر درود پاک زیادہ زیادہ اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے بڑے جو ہے نا فوائد ہوتے ہیں۔ اور صدقہ دیا جانا چاہیے، دیا جائے۔ یہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے بچپن سے دیکھا تھا گھروں میں نا، ہم نا کیا کہتے ہیں کھیل میں اندر نا بچے سارے کھیل کے اندر اذانیں دیتے تھے کہ کس کی اذان زیادہ اچھی ہے۔ لیکن وہ جب سے کووڈ ہوا نا تو کووڈ میں لوگوں نے اذانیں دینی شروع کی نا، ہمارے مولوی صاحبان نے نا روک دیا کہ بلا وجہ بے وقت اذان نہیں دینی۔ وہ ہمارے بچے وہ اذانوں سے ڈر گئے، اچھے خاصے چڑھ کے وہ چھتوں پہ اذانیں دیا کرتے تھے۔ وہ کلچر ختم کر دیتے ہیں نا جب ہم، تو وہ برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ اذان دے بچی، آیت کریمہ پڑھے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، دیر از نو پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ۔